السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج میں پھر سے آپ کے سامنے بیان لے کر آیا ہوں سید امین القادری کا، جن کا موضوع ہے شب قدر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ آئیے چلیں گے موضوع کی طرف۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، حضور اس رات تہبند اتنا کس کے باندھتے تھے۔ میں نے پوچھا حضور اتنا کس کے تہبند باندھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں عائشہ عبادت کے لیے کمر کس رہے ہیں۔ جب ٹائٹ کوئی چیز کمر میں باندھی جائے تو پیٹھ سیدھی ہوتی ہے، اور اس میں کھڑے رہنے کے اندر جو ہے وہ انسان کو مدد ملتی ہے۔ تو ایک تو عرفن ہے کمر کسنا، اور ایک تو حقیقتاً ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کام کے لیے کمر کس لی ہے، یعنی اب یہ کام کر کے ہی رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات عبادت کے لیے کمر کستے تھے۔ یوں تو ان کی ہر رات ہی عبادت میں گزرتی تھی، ہر رات عبادت میں۔ فرماتی تھی اما عائشہ کہ حضور علیہ السلام سال بھر جتنی عبادت کرتے تھے اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ میرے آقا شب قدر میں عبادت کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم شب قدر پائیں تو اس میں سب سے زیادہ کون سی عبادت کریں؟ اللہ کو اس رات کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ رات تمہیں مل جائے تو کثرت کے ساتھ دعا کرنا، کیونکہ اس رات اللہ کو دعا بہت پسند ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ دعا تو کریں، کون سی دعا زیادہ کریں، وہ بھی سکھا دیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ یوں کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو عفو ہے، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، سو تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس رات توبہ کرو کثرت کے ساتھ، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرو، ہو سکے کچھ نوافل پڑھو، اور جب رات کا آخری پہر آ جائے تو پھر دعا میں مصروف ہو جاؤ، اور ہو سکے تو سحری تک دعا کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ رات جاگنا اپنے مقدر کو جگانا ہے۔ جو اس رات کو جگ گیا وہ 80 سال عبادت میں آگے ہو گیا۔ اور خاص طور پر بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، جتنی عبادتیں بھی آپ کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے تو اس پر انعام کیا ملتا ہے؟ جیسے کسی نے حج کیا تو حج کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اسی طرح جمعہ کی نماز پڑھ کے جانے والا ہفتے بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزے رکھنے والا گزشتہ رمضان شریف اور اس رمضان شریف کے درمیان جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن شب قدر کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے جو حج میں بھی نہیں ہے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو حج میں بھی نہیں ہے، جو رمضان شریف کے روزوں میں بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو شب قدر مل گئی تو انعام کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو شب قدر ملے اور وہ اس میں عبادت کر لے تو اللہ انعام کیا عطا کرتا ہے؟ جتنے گناہ کیا ہے وہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور جو ابھی کیا نہیں ہے کرنے والا ہے اللہ اس کو پیشگی معاف فرما دیتا ہے۔